مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے نجومی کی پیشین گوئی۔ رات تاریک تھی، ابو سفیان اپنے خیمہ میں موجود تھا۔ وہ شک کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ شک عرب کا ایک نامی گرامی نجومی تھا۔ تمام عرب اس کی قابلیت کا لوہا مانتے تھے۔ اس کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوتی تھی۔ پورے عرب میں اس کے نام کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ابو سفیان اس وقت اپنے خیمے میں موجود شک کا انتظار کر رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ شک نے آنے میں دیر کر دی تھی، اس وجہ سے ابو سفیان بڑا پریشان تھا۔ وہ بار بار اپنے خیمہ کے دروازے کی طرف دیکھتا، مگر شک ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دفعتاً خیمہ کا پردہ اٹھا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ شک تھا، عرب کا سب سے بڑا اور مشہور نجومی، جس کی باتوں کو عرب سچ مانتے تھے۔ شک تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، ابو سفیان نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ شک نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار سفر بھی تو بڑا طے کر کے آیا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم تھک چکے ہو، مگر معاملہ بہت ضروری ہے، اس لیے پہلے ہم کام کی باتیں کر لیں، پھر تم خوب جی بھر کر آرام کر لینا۔ ابو سفیان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شک ابو سفیان کے سامنے قالین پر بیٹھ گیا اور بے چینی سے ابو سفیان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو سفیان بھی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، شک میں ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جا رہا ہوں، تم حساب لگا کر بتاؤ اس قافلے کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ شک یہ سن کر کچھ دیر تک حساب لگاتا رہا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے آثار پھیلنے لگے۔ ابو سفیان پلک چپکتے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ دیا اور بے قرار ہو کر پوچھا، شک کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو، خیریت تو ہے؟ شک بولا، خیریت ہے سردار، اس قافلے کو تو کوئی نقصان نہ پہنچے گا، البتہ اس قافلے کی وجہ سے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، قریش کے بڑے بڑے سردار خون میں لت پت ہو جائیں گے، وہ سردار جن کی بہادری کے لوگ گیت گایا کرتے ہیں۔ شک نے مریل سی آواز میں جواب دیا۔ ابو سفیان چونک اٹھا، شک یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ شدید خون خرابہ ہوگا؟ شک نے کہا، ہاں سردار، خون خرابہ ہوگا، بہت خون بہے گا، یہاں سے دور کہیں میدان جنگ بنے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور قریش کا غرور مٹی میں مل جائے گا۔ خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ ابو سفیان کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ حیرت سے شک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شک کو محسوس ہوا کہ ابو سفیان اسے جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر لب کھولے، تم جو سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، خوفناک جنگ ہوگی اور اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ ابو سفیان نے غصے سے اس پر پھٹ پڑا، شک لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بلا مٹھی پر مسلمان ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ ہی مال و اسباب، مسلمان اتنی تھوڑی سی تعداد میں ہیں کہ قریش انہیں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ غصے سے اسے گور رہا تھا۔ شک نے حیریت اسی میں جانی کہ چپکے سے یہاں سے چل دے۔ اس نے اپنا تھیلا اٹھایا اور سلام کر کے خیمہ کے دروازے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ شک خیمہ سے چل دیا اور ابو سفیان کو پریشانیوں کے سمندر میں دھکیل گیا۔ ابو سفیان کے پاس مکہ کا ایک سردار قرظ بن جابر فہری بھی موجود تھا۔ وہ حیرت سے ابو سفیان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قرظ کے دل میں بھی کشمکش جاری تھی۔ ابو سفیان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے لب ہلے۔ شک کا دماغ چل گیا، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، بلا مٹھی پر مسلمان ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں اور نہ اونٹ ہیں۔ پھر جابر فہری نے کہا، سردار تم اس وقت غصے میں ہو، نہ حق شک پر ناراض ہو رہے ہو، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا استاد ہے، اس کا حساب کبھی غلط ثابت نہیں ہوا، اس نے جو کہا ہے ہمیں ٹھنڈے دماغ سے اس پر غور کرنا چاہیے۔
شک نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، یہ ضروری تو نہیں کہ ہمیں مسلمانوں سے ہی ٹکرانا پڑے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ابو جہل اور امیہ ابو سفیان کے خیمہ میں داخل ہوئے تو ابو سفیان نے ان دونوں کو شک کی پیشین گوئی کے متعلق بتایا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے تو سوچ میں ڈوب گئے، پھر امیہ کے لب ہیلے، ہمیں شک کے بڑا نجومی ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے حساب لگانے میں غلطی ہو گئی ہو۔ ابو جہل نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ان فضول باتوں کو چھوڑو، میں جو بات کرنے آیا ہوں اسے غور سے سنو، وہ بات بہت اہم ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہاں خیریت ہی ہے، ہم مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بہت پریشان ہیں۔ تم اس قافلے میں جس قدر سرمایہ لے کر جا رہے ہو واپس آؤ گے تو اس میں سے آدھا سرمایہ جنگی تیاریوں میں استعمال کیا جائے گا، اور پھر ہم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں گے۔ ابو سفیان یہ سن کر خوش ہو گیا، وہ بولا، یہ تم لوگوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، حبل کی مہربانی سے اس مرتبہ ہمیں بہت زیادہ منافع ہوگا۔ ابو جہل نے ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان کب روانہ ہونے کا ارادہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا، صبح سورج نکلتے ہی روانہ ہو جاؤں گا، تم بھی جلدی سے وہ کام کر ڈالو جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ امیہ نے جواب دیا، ابو سفیان تم فکر نہ کرو، میں کل ہی اپنے غلام کے ہاتھ عبداللہ بن ابی سلول کو خط بھیج دوں گا۔ پھر ابو سفیان کچھ سوچتے ہوئے بولا، میری ایک تجویز ہے، قرظ بن جابر فہری کے سپرد یہ مہم کی جائے کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کی چراگاہ پر چھاپا مار کر ان کے مویشی ہانک کر لے آئے، اس طرح مسلمان ہمارے مقابلے پر نکلیں گے اور ہمارے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے اور ہم ان سے نپٹنے کی تیاریاں مکمل کر چکے ہوں گے۔ ابو جہل نے مسکراتے ہوئے تائید کی، بہت خوب، بہت اچھی تجویز ہے تمہاری، اور پھر وہ سب ہنسنے لگے۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے صبح ہو گئی، کعبہ میں گھنٹے اور گھنٹیاں بجنے لگی اور اللہ کے گھر میں بتوں کی عبادت شروع ہو گئی، اس اللہ کے گھر میں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اب وہاں دن رات بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ ابو سفیان کے قافلے میں بھی چھوٹے چھوٹے بت تھے۔ لات اور منات قافلہ والوں نے اپنے ان جھوٹے خداؤں کو نکال کر عبادت شروع کر دی۔ بتوں کی عبادت سے فارغ ہو کر ابو سفیان نے قافلہ کی روانگی کا حکم دے دیا۔ قافلے میں 10,000 اونٹ تھے، ان میں سے کچھ اونٹوں پر مال و اسباب لدا ہوا تھا اور کچھ اونٹوں پر لوگ سوار تھے۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان بڑا خوش تھا کہ اب وہ مسلمانوں سے نمٹ کر دم لیں گے، اب ہر طرف لات، منات اور حبل کا نام اونچا ہوگا۔ اور ناظرین، آج کا موضوع یہ تھا کہ نجومی کی پیشین گوئی، اور آئندہ انشاءاللہ درس میں ہمارا موضوع ہوگا قرض کی شرارت۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔